بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد نعیم اقبال۔ تمام دیکھنے والوں کو میرا سلام۔ آج کی ویڈیو میں ہم موجودہ جو پاکستان کے حالات ہیں ان کو ڈسکس کریں گے۔ مہنگائی کی جو شرح ہے وہ روز بروز بڑھ رہی ہے۔ عوامی ریلیف کا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا، ہر کوئی آپس میں لڑ رہا۔ اس کی وجوہات کیا ہے؟ لیکن ان وجوہات پر جانے سے پہلے ذرا یہ آپ آڈیو سنیے گا۔ جی سر السلام علیکم سر۔ جی سر ہاں جی یہ آپ کے ایفرٹ سارے رنگ میں آئے ہیں سر، مجھے انفارمیشن آ گئی ہوئی ہے۔ اچھا سر، ہاں جی، تو اب بتائیں اب کیا کرنا کیا اب؟ ابھی ٹکٹ تو چھپوا رہے ہیں، پہلے یہ چھاپ دینا، یہ اس میں لیٹ نہ کریں، ٹائم بہت تھوڑا ہے۔ بس بابا کو ملنے آ جائیں شکریہ ادا کرنے کے لیے، اور ہاں کچھ اوبیسلی، کیا سی بات وہ کر رہے ہیں۔ وہ آ جائیں گے 11 بجے تک آفس، 11 بجے تک آفس آ جائیں گے، ان کو ٹفٹ ڈالنے آ جائیں بس۔ انہوں نے بہت محنت کی ہے، بہت محنت کی ہے۔ بہت زیادہ۔ اچھا نہیں، میں سوچ رہی تھی کہ پہلا انکل کو لاواں یا شامی ٹکٹ جمع کرا کے آواں۔ وہ مرضی ہے تیری، مرضی ہے تیری، وہ رہے گی، لیکن ان کو آج کے دن میں مل ضرور لیں بابا کو بس۔ ہاں اوبیسلی، آج سیدھا عمران کو لانا ہے بس ٹھیک ہے۔ ہاں انشاءاللہ۔ ٹکٹ 12 بجے ٹائم ختم ہو جانا ہے۔ ٹکٹ چھپائیں، تصویر بھیجیں کریں، اور پھر وہ کر کے آئیں، پھر دفتر ہے۔ ٹھیک ہے، آ جائیں۔ اوکے اوکے۔ واٹس ایپ دیکھو۔ ہاں یہ ابو ذر نے بھیجی تمہیں؟ یار میں بھی کوئی چیز ہوں، نہیں ابو ذر نے بھیجی تمہیں ڈائریکٹ آئی ہے؟ مجھے ڈائریکٹ بھی آ سکتی ہے، ضروری تو نہیں ابو ذر ہی بھیجا ہے چیز۔ نہیں اس کے اوپر سے آؤں؟ آنا تو آ جاؤ، ویسے تو مجھے سے ہی نہیں بھیجی ہے۔ اچھا تو کام کس نے کروایا تھا؟ ایچ کے پیورے تو نہیں کروایا؟ بس گڈ ہو گیا، تو کیا سین ہے؟ کر لے دو بات نا۔ اوکے کیا مطلب بات کر لیتا ہوں، ڈن دیٹ ڈیسائیڈڈ تھا۔ ہیلو، کر کے بات کر لوں کہ بھیجو سامان مجھے۔ بے سامان بھیجو نہیں، ایک 20 سے نیچے نہ لینا، تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ یار تم پھر فون پہ چھوٹیاں باتیں کر رہے ہو کہ بھائی یار زیر مطلب کہ میرے اتنا ایشو کوئی نہیں، ایک 20 سے نیچے نہ لینا اس سے۔ اوکے میں بتا رہا ہوں، میں مذاق نہیں کر رہا، یہ بہت بڑی چیز ہے زیر۔ لیکن زبان ہوئی ہوئی ہے نا، میں تو چوتیا تو نہیں ہوتی زبان۔ تم چوتیا ہو جاؤ تو میرے لیے چوتیا ہو جاؤ، تم چوتیا ہو گے ورنہ میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ چلو اوکے بتاتا ہوں۔ میں ورنہ ڈائریکٹ ہو جاؤں گا، اور تو کچھ نہیں کر سکتا میں۔ کہہ دو وہ زیادہ بہتر ہے۔ وہ اس نے وہ دفتر آ رہا ہے میرے پاس جمع کروا کے۔ اوکے تم نے آنا تم بھی آ جاؤ۔ اوکے چل جی تو آپ نے آڈیو سنی۔ اس آڈیو کے اندر سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے جو نجم ثاقب ہیں، وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر ابو ذر کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ اس آڈیو سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ابو ذر کو ٹکٹ ملا ہے وہ سابق چیف جسٹس کی سفارش پر ملا ہے، اور اس سفارش کرنے کے بدلے میں وہ ان سے 1,20,00,000 روپے کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ایک سابق چیف جسٹس کس قسم کے کام میں ملوث ہے۔ اس کا مطلب تو یہ نکلتا ہے کہ آپ اگر کسی بڑے عہدے پر ہیں، آپ جج کی کرسی پر برجمان ہیں، تو آپ کسی بھی پارٹی کے حق میں فیصلے دیں، پھر ان فیصلوں کے بدلے جب آپ ریٹائر ہو جائیں، نہ صرف اس پارٹی کی پالیسیز کو انفلوئنس کریں بلکہ ان کے ٹکٹوں کے لیے بھی سفارشیں کریں اور اپنی سفارش کے بدلے میں پیسے کمائیں۔ تو یہ ثاقب نثار جیسے لوگ ہی تھے جنہوں نے عدلیہ کے اندر نفاق کے بیج بوئے، اور آج صورتحال یہ ہے کہ ججز نہ صرف چیمبرز کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں بلکہ عوام کے اندر آ کر بھی ایک دوسرے کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو سننے کی ان کے اندر اب ہمت ختم ہو گئی ہے۔ انصاف جو پاکستان کے اندر ہے وہ مکمل طور پر برہنہ ہو چکا ہے، بلکہ انصاف ہی نہیں، جو موجودہ حالات ہیں اس کے اندر ہمارے سیاستدانوں، ہمارے لیڈرز کی بے حسی بھی کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ آپ مسلم لیگ نواز کو دیکھ لیں جو کہ اس وقت حکومتی پارٹی ہے، اور ہمیشہ جب بھی ملک بحران کی کیفیت میں ہوتا ہے، اختلاف شدت اختیار کرتا ہے، تو یہ حکومتی جماعت کا کام بنتا ہے کہ اس کو کم کرے۔ حکومتی جماعت نے کچھ نہ کچھ سیکریفائز کرنا ہوتا ہے، جس کے بعد سب لوگ ایک ٹیبل پر آتے ہیں۔ لیکن حکومتی پارٹی جو ہے نہ صرف ایک طرف مذاکرات کر رہی ہے بلکہ دوسری طرف اس کے لیڈرز کے بیانات اور ان کے جو عمل ہیں وہ ان مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کے لیے۔ حکومتی اتحادی مولانا فضل الرحمان جو اس ملک کے سب سے سینئر سیاستدانوں میں شامل ہیں، ان کا کردار آپ دیکھ لیں۔
نہ کہ وہ سب کو ایک ساتھ بٹھائیں اور ملک کو مسائل سے نکالیں، عوامی ریلیف کا بندوبست کریں، بلکہ وہ ایک دلہن کی طرح روٹ کر سائڈ پر بیٹھے کہ میں تو مذاکرات کے اندر شامل ہی نہیں ہوں گا۔ ہمارے مستقبل کے وزیر اعظم جو خود کو وزیر اعظم اگلا سمجھ رہے ہیں اور ان کی مقبولیت بھی ہے، یعنی عمران خان، ان کو آپ دیکھ لیں، ان کو اب ایک چیز کی فکر پڑی ہے کہ کسی طرح میں وزیر اعظم بن جاؤں، چاہے حالات جتنے بھی خراب ہو جائیں۔ اب جب مذاکرات ایک طرف لگنے لگے تھے تو انہوں نے نئی ڈیمانڈ کر دی ہے کہ 14 مئی سے پہلے اسمبلیاں توڑی جائیں۔ اور بھائی اگر 14 مئی سے پہلے اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں جو بجٹ کون دے گا؟ اور اگر بجٹ نہیں آئے گا تو ملک کے معاشی حالات کیا ہوں گے، اس کا عوام کے اوپر کیا اثر پڑے گا، اس کا آپ کو ذرا بھی اندازہ ہے؟ کیا آپ کی کرسی سب کچھ ہے؟ اور چوتھی طرف جو شخص اس مذاکرات کو کامیاب کر سکتا تھا اور سب کو ایک ساتھ بٹھا سکتا تھا، اور اس کا تجربہ بھی ہے، سابق صدر آصف علی زرداری، وہ بھی خاموشی سے بیٹھے ہیں۔ بلکہ جو پرویز الہی کے گھر کے اوپر حملہ ہوا ہے، وہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے آصف علی زرداری اور ان کی نامزد کردہ پنجاب کابینہ میں وزیر عامر میر صاحب تھے، اور یہ اسی لیے تھا کہ کسی طرح یہ مذاکرات رک جائیں اور الیکشن جو ہے ہر حال میں ستمبر سے آگے جائے۔ اس شخص کا کیا مفاد ہے؟ اس کا مفاد یہ ہے کہ اس کے بیٹے کی 35 سال کی عمر ستمبر کے اندر پوری ہو رہی ہے، اور اس کے بعد وہ پرائم منسٹر بن سکتا ہے۔ اور اس کا پروگرام یہ ہے کہ تمام جماعتیں آپس میں لڑتی رہیں، ایک دوسرے سے بات نہ کریں، اور جب نئے انتخابات ہوں تو ہنگ اسمبلی کی صورت میں یہ اپنے بیٹے کو متفقہ پرائم منسٹر کے طور پر پیش کر سکے۔ تو ان سب لوگوں کو اپنے اپنے مفادات کی پڑی ہے، کسی کو بھی پاکستان کی فکر نہیں ہے، اس عوام کی فکر نہیں ہے۔ ایک 25,000 روپے کمانے والا دیہڑی دار، اس کے مہینہ پورا کرنا کتنا مشکل ہے، اس چیز کا اندازہ ان لوگوں کو نہیں ہے۔ موجودہ حالات کو اگر دیکھیں تو یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ نہ یہ نیا پاکستان ہے اور نہ یہ پرانا پاکستان ہے، یہ ہمارا پاکستان ہے، اور جس طرح کے ہم ہیں اسی طرح کا اب یہ پاکستان ہے۔ چاہے ہمارے ساتھ بنے رہیے گا، اور چینل کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔